بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی معیشت کے بنیادی اصول جو ہیں یا مسائل جو ہیں وہ چار ہیں: ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم اور ترقی۔ اور ان چار مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے سامنے دو متضاد نظام ہیں۔ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم جسے کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اشتراکیت، سوشلزم جسے کہتے ہیں۔ تو اسلامی نظام پر گفتگو کرنے سے پہلے مختصراً ہم ان دو نظاموں کا تعارف پیش کریں گے۔ جہاں تک سرمایہ دارانہ نظام کا تعلق ہے تو معاشیات کے ان چاروں مسائل کو حل کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کے لیے بالکل آزاد چھوڑا جائے اور اسے یہ چھوٹ دی جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کرے، اور ہر ایک انسان کو ذاتی ملکیت جو ہے وہ دینی چاہیے۔ ہر شخص کی فکر یہ ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں، تو ہر شخص معیشت کے میدان میں وہی کام کرے گا جس کی معاشرے کی ضرورت ہو۔ تو گویا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ طلب کو دیکھے گا، اور جب جس چیز کی طلب زیادہ ہوگی وہ اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ پیداوار مارکیٹ میں لانے کی کوشش کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ طلب کو دیکھ کر جب لوگ کوشش کریں گے تو یہ چاروں مسائل جو ہیں خود بخود حل ہوں گے۔ تو لہٰذا سرمایہ دارانہ نظام کے نزدیک طلب اور رسد، سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً ہر مرض کی دوا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی چیز کہ یہاں ذاتی ملکیت کو تسلیم کیا گیا کہ ایک شخص کو اپنے لیے ذاتی ملکیت، گھر بنانے، مکان بنانے، مال و دولت جمع کرنے، یعنی جتنا وہ کما سکتا ہے اس کی اجازت ہے۔ اور اس میں جو دوسری بنیادی بات ہے کہ جب ایک انسان کے اندر خود بخود ظاہر بات ہے اس کو ذاتی ملکیت کی جب اجازت دیں گے تو ذاتی منافع کا ایک محرک پیدا ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ جو محرک کار فرما ہوتا ہے پیداوار کو زیادہ کرنے کا، نفع کمانے کا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے اسی ذاتی منافع کی جب وہ کوشش کرے گا تو پیداوار میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام میں حکومت کی عدم مداخلت، کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کی ذاتی زندگی میں، ان کی تجارت، معاملات وغیرہ میں دخل نہ کرے۔ باقی رہا مذہب، تو اس کی مداخلت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اصل جو ٹھیٹ سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت کو بھی اس میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بہترین حکومت وہ ہے جو کم سے کم معاملات میں، کاروبار میں کیا کرے؟ مداخلت کرے۔ اگرچہ بعد میں خود سرمایہ دارانہ نظام، یہ سرمایہ دارانہ ممالک میں رفتہ رفتہ اس پالیسی کو محدود کر دے گیا، اور عملاً کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ حکومت بالکل مداخلت نہ کرے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر تعارف ہے سرمایہ دارانہ نظام کا کہ ان چاروں مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان کو تجارتی، صنعتی سرگرمیوں کے لیے بالکل آزاد چھوڑا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو نظام ہے اشتراکیت۔ تو جہاں تک اشتراکیت کا تعلق ہے تو یہ در حقیقت سرمایہ دارانہ نظام کا رد عمل ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں زیادہ زور اس بات پر تھا کہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے ہر انسان کو آزاد چھوڑا جائے۔ تو ظاہر بات ہے اس فلسفے نے غریبوں اور نادار افراد کی بہبود کا کوئی واضح اہتمام نہیں کیا۔ زیادہ منافع کمانے کے چکر میں کمزور افراد کے پسنے کے واقعات بکثرت پیش آئے۔ تو اشتراکیت نے کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت کے تمام بنیادی مسائل کو رسد و طلب، یعنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے، اس کی آندھی طاقتوں کے حوالہ کیا گیا ہے۔ تو اشتراکیت کے خیال میں تمام مسائل جو ہے انفرادی جو ملکیت میں ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے نزدیک ہر مرض کا علاج یہ تھا کہ انفرادی جو ملکیت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ریاست کی اجتماعی جو جتنے مسائل ہیں
وہ ریاست کی اجتماعی ملکیت ہو۔ اب حکومت اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ اس کے پاس کل کتنے وسائل ہیں، معاشرے کی ضروریات کیا ہیں، اور جب ان کے سامنے تمام وسائل ہوں گے، معاشرے کی ضروریات ہوں گی، تو اس بنیاد پر حکومت جو ہے منصوبہ بندی کرے گی۔ پھر ظاہر بات ہے کہ حکومت اپنی منصوبہ بندی کے تحت لوگوں کو اس کی محنت کا مناسب صلہ دے گا، اور یہ چاروں بنیادی مسائل جو ہیں، ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیص، آمدنی کی تقسیم، ترقی جو ہے، یہ حکومت جو ہے اس کا کام ہوگا۔ باقی تمام عوام جو ہے وہ کام وغیرہ یہ کرے گا، لیکن ان مسائل کو جب تمام وسائل اور مسائل حکومت کے سامنے ہوں گے، وسائل حکومت کے پاس ہوں گے، تو وہ ان چاروں مسائل کو منصوبہ بندی کے ذریعے بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں اشتراکیت کے ہم دوبارہ اگر دیکھیں تو اجتماعی ملکیت جو ہے یہ ٹھیٹھ اشتراکی ملک میں نہ صرف زمینیں، کارخانے، بلکہ تجارتی دکانیں بھی کسی فرد واحد کی ملکیت میں نہیں ہوتی، بلکہ سب چیزیں حکومت کی ملکیت میں ہوں گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں اجتماعی ملکیت ہے اور ذاتی ملکیت جو ہے، انفرادی ملکیت جو ہے، اس کا تصور نہیں ہے۔ دوسری بات پلاننگ ہے، منصوبہ بندی، اور اس طرح تیسری بات جو ہے اس کے اصولوں میں اجتماعی مفاد ہے، اور پھر آمدنی کی منصفانہ تقسیم، یہ سب کو برابر جو ہے دولت میں سے ملے۔ یہ اگرچہ کہ الفاظ کی حد تک تو ہے، کتابوں میں ہے، لیکن عملاً کبھی ایسا نہیں ہوا، لوگوں کو تنخواہ جو ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس اشتراکیت ایک در حقیقت ایک رد عمل تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی بہت سی خرابیاں تھیں، کیونکہ بہت سارے معاشرتی مسائل ایسے ہیں کہ حکومتی پلاننگ کی بنیاد پر حل کرنا ممکن نہیں۔ مثلا انسان کون سا پیشہ اختیار کرے اس کے ذوق و شوق اور استعداد پر مبنی ہے۔ اس مسئلے کو خشک منصوبہ بندی کی بنیاد پر حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی کا شوق جو ہے ڈاکٹر بننے کا ہے، آپ اس کو مجبوراً انجینئر بنا رہے ہیں۔ ایک آدمی کا میلان ذوق جو ہے وہ کارپینٹر بننے کا ہے، اور آپ اس کو پکڑ کر لا کر ڈاکٹر بنا رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک خواہ مخواہ کی پیچیدگی پیدا کرنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اجتماعی ملکیت، اجتماعی ملکیت، تو ظاہر بات ہے کہ اجتماعی ملکیت سے مراد یہ ہے کہ حکومت کی ملکیت ہوگی۔ اب حکومت کے افراد بھی انسان ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ایک سرمایہ دار کی نیت میں فطور آتا ہے تو ایک محدود دائرے کے اندر لوگوں کو نقصان پہنچتا تھا۔ جو جتنے لوگ اس کے اتھارٹی کے اندر ہیں، جتنے لوگ اس سے منسلک ہیں، ان کو نقصان پہنچتا تھا۔ لیکن اشتراکیت میں ان افراد یا حکومت کے جو افراد ہیں، ان کی نیت میں اگر فطور ہو تو سارا ملک جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوگا۔ گویا چھوٹے سرمایہ داروں کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار جو ہے انسانیت پر ظلم کرے گا، اور کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ سرمایہ دار نظام میں سرمایہ دار بہت سارے ہوتے تھے، اور اشتراکیت میں حکومت جو ہے وہ ایک بڑا سرمایہ دار ہوتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں، اگر اس سے غلطی ہوتی تھی تو ایک سرمایہ دار کی غلطی سے بہت بڑی غلطی کیا کرتی تھی، اس سے سرزد ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اس کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے جابر، انتہائی طاقتور حکمران کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ریاست کی منصوبہ بندی کے تابع بنانے کے لیے ریاستی جبر جو ہے وہ لازم ہے، اور یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح ذاتی محرک، جب ایک آدمی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں جتنی بھی محنت کروں گا تنخواہ تو وہی ملنی ہے، تو آگے بڑھنے کا جو شوق ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا، اور تو ظاہر بات ہے کہ اس میں فرق پڑے گا، اور اس سے لوگوں کی کارکردگی جو ہے وہ بہت اس پر برا اثر پڑے گا۔ اس لیے تو سوویت یونین جو ہے روس کے خاتمے پر، تو روس کے سابق صدر بورس یلسن نے کہا کاش اشتراکیت کا تجربہ روس جیسے بڑے ملک میں کرنے کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے رقبے میں کر لیا گیا ہوتا تو اس کی تباہ کاریوں کو جاننے کے لیے 74 سال نہ لگتے۔ تو اس کے علاوہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں حلال حرام کی تفریق نہیں کی گئی ہے، اس سے بہت سی اخلاقی برائیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی چکر جو ہے، اس میں اکثر لوگوں کی سفلی جو جذبات ہیں، غلط خواہشات ہیں، ان کی تسکین کے لیے وہ سامان فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فحاشی اور عریانی جو ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ پیسہ حاصل ہو، حلال اور حرام، جائز ناجائز اس کا تصور نہیں ہے۔
اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام میں ترجیحات کے تعین اور وسائل کی تخصیص میں اجتماعی مصالح کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ عام طور پر وہ لوگ اپنے انفرادی جو مصالح ہیں ذاتی اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اسی کے علاوہ حلال حرام کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سے سود، قمار وغیرہ سرمایہ دارانہ نظام میں جائز ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں معاشرے کے لیے ناسور ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سرمایہ دارانہ نظام میں چند لوگوں کی اجاداری کی وجہ سے قیمتوں کا توازن عام طور پر کیا ہوتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام میں حکومت کی مداخلت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن عملاً حکومت کسی نہ کسی طرح کی مداخلت کرتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قانون ساز ان سرمایہ داروں کے زیر اثر ہوتے ہیں، اس لیے عام طور پر ایسے قوانین بنتے ہیں جن کا فائدہ سرمایہ داروں کو ہوتا ہے، غریبوں کو نہیں ہوتا، عام عوام کو نہیں ہوتا۔ اگر وہ خالص نیک نیتی سے قانون سازی کریں تب بھی وہی کی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے انسانی عقل ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اور سرمایہ دار نظام کی ایک بہت بڑی خرابی جس کے رد عمل پر یہ اشتراکیت وجود میں آئی تھی کہ عام طور پر دولت کی جو تقسیم ہے وہ ناہمواری کا شکار رہتی ہے۔ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا